الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بلکہ پچھلے 2 سیشنوں کے اندر بات چیت ہو رہی تھی دعا کے بارے میں، اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت بڑا پسند کرتے ہیں اپنے بندے سے دعا کو، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگتے رہو۔ بلکہ جو اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ دعا کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام کا مغز اور ان تمام کی جڑ وہ دعا ہے، ان تمام کا خلاصہ دعا ہے۔ مخ کہتے ہیں اصل جو مغز ہوتا ہے کسی چیز کا، تو فرمایا تمام عبادتوں کی جو مخ ہے، جو جڑ ہے، جو اصل دماغ ہے، وہ دعا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اس لیے کی جاتی ہے، من جملہ اس کی وجوہات اور حکمتوں میں سے اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں انسان بڑا عاجز ہو جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ جب دعا اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اس وقت یہ اور زیادہ عاجزی ہو جاتی ہے، گویا یا اللہ تیرے ہی سے مانگتا ہوں، تیرے ہی میں ہم محتاج ہیں، تیرے سوا کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ دعا کا طریقہ دوسرے نمبر پر، کہ دعا کس انداز میں کرنے چاہیے، اور اس کو تفصیلاً میں نے ذکر کیا کہ اولاً انسان اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اپنی دعا جو کچھ بھی مانگنی ہو، چاہے ذاتی ہو، چاہے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی دعا ہو، پورے امت کے لیے ہو، مخلوق کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو۔ اور پھر چوتھے نمبر کے اوپر انسان درود پاک پھر پڑھے اور درود و سلام پڑھے۔ اگر چاہے تو نماز کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں انسان اللہ کی تعریف کر لے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہوتی ہیں یہ کم از کم دعا کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر من جملہ شرائط قبولیت میں سے پھر یہ اس چیز پر بات ہوئی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ انسان کو کرنا چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے تاکہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اور اس سے پہلے دعا کی قبولیت کے موقع اور محل ان کا تذکرہ ہوا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اسپیشلی مغرب سے پہلے جمعہ کی آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح امام جب خطبہ عربی کا پڑھتا ہے، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس بیٹھنے کے دوران انسان جو ہے دعا کرتا ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جب امام دونوں خطبوں کے دوران
بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت جب آپ دعا کریں گے تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے آپ دعا کریں گے۔ اور پھر تیسری بات یہ عرض کی تھی موقع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے، کہ تہجد کی دعا وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر شخصیات کے لحاظ سے والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين اللہ حجاب، کہ مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے بچتے رہنا، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ دعا فوراً اوپر جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو قبول کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو محل کے لحاظ سے۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ دعا کا طریقہ انداز کیا ہونا چاہیے، آیا ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں، یہ پوری تفصیلات ابھی تو مختصر اس لیے تذکرہ کرتا ہوں، ریکیپ کرتا ہوں تاکہ وہ تمام چیزیں آپ کی ذہن کے اندر آ جائیں، پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ جب بھی آپ اٹھانا چاہیں آپ اٹھا سکتے ہیں۔ عام طور پر جو اپنی ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور ہاتھ اپنے اگر آپ چھاتی کے مطابق اٹھاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اونچے اٹھا کر بھی دعا کی تھی، اور اگر کوئی نیچے تواضعاً اس طرح کر کے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے سر کو جھکا کر اس انداز میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہو گئے جب ہاتھ اٹھانے کے۔ اور بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عام طور پر وہ دعائیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع اور محل کے اوپر رکھی ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ استنجا خانہ ٹوائلٹ کے اندر آپ جب جا رہے ہیں تو اندر جاتی ہوئی جو دعا پڑھی جائے گی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ استنجا خانہ ٹوائلٹ باتھ روم سے جب آپ نکلیں گے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، کہ یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، غفرانک تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اور پھر الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ تیری تمام تعریفیں ہیں کہ تو نے اس تکلیف دہ چیز کو ہم سے ہٹا دیا اور ہمیں عافیت یعنی صحت بخشی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کھانے سے پہلے بیٹھیں گے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور پھر آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ دعا پڑھیں گے۔ تو ان موقع محل والی جو دعائیں ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اور تیسرے وہ جگہ کہ جہاں دعا انفرادی ہو، یعنی اپنی ذاتی دعا ہو لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جیسے میں نے عرض کیا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا آپ کوکنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز، تو اس وقت ایک انگلی کو بھی اٹھا کر اپنی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے پھر میں نے کچھ مثالیں عرض کی تھی۔ اس کے بعد آتے ہوئے اب دعا ہی کے موضوع کے اوپر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کرنی چاہیے تاکہ انسان کی دعا اور زیادہ قبول ہو۔ مثال کے طور پر اب وہ ایسی چیزیں ہیں جب آپ دعا کریں تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے۔ ابتداءً اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، پھر اللہ رب العزت آپ کے دل کے اندر ڈالے، آپ کسی کے پاس جا کر کوئی چیز لے سکتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے، دل کے اندر پختہ ارادہ یہی ہونا چاہیے، یقین یہی ہونا چاہیے، بلیف یہی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو دینے اور نہ دینے کا حق اسی کا ہے، اسی کے یہاں خزانے ہیں ہر چیز کے۔ وَعِندَهُ خَزَائِنُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ خَزَائِن، اس ہی کے خزائن، اس کے خزانے، ٹریجرز بہت ہی بڑے ہیں، ان کی حد ہی نہیں ہے۔ جب وہ دینے پر آوے تو اتنا زیادہ دیتا ہے کہ لینے والا حیران ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ رب العزت کسی کو دینا چاہتے ہیں تو بغیر حساب کے دیتے ہیں۔
اور جب اللہ رب العزت کسی سے تنگ کرتے ہیں اور اس سے دنیاوی یا اخروی نعمتی ہٹا لیتے ہیں تو اس شخص کے اوپر کوئی اور شخص اس کو کوئی نعمتیں نہیں دے سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز جب بھی مانگیں تو اللہ، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، یا اللہ اس کی ہمیں رہنمائی نصیب فرما۔ تو دعا کے اندر جب بھی آپ دعا مانگے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا اللہ ہی سے مانگے، کسی اور سے مانگے نہیں، نہ کسی قبر سے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی چاہے وہ بڑے سے بڑا نیک شخص ہو، دعا ہمیشہ اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، دعا کے قبولیت کے من جملہ شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ گناہ کی دعا نہ مانگے، یا اللہ مجھے سود دے دے، یا میرا بینک کا یہ لون جو ہے یہ تو پاس کر دے، نہیں جی، وہ حرام کام ہے، سود حرام ہے، آپ حرام کی دعا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو میری مدد کرتے، مثال کے طور پر ایک شخص کہے یا اللہ تو میری مدد کر تاکہ میں وہاں سے چوری کر دوں، یہ دعا ٹھیک نہیں، کیوں؟ اس کے اندر گناہ کے کام کا آپ مانگ رہے ہیں۔ تو کسی بھی گناہ کا کام جو ہے آپ اس کو نہیں مانگ سکتے، گناہ کے کام آپ دعا کے اندر نہیں مانگ سکتے، دو بات۔ اور ایسا کام کہ جس کی وجہ سے، یا ایسی بات جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، وہ بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ تو وہ مانگیں کہ جو آپ کی دنیا کے لیے یا آپ کی آخرت کے لیے جس کے اندر بہتری ہو، وہ آپ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ ہی سے مانگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ گناہ کی دعا کبھی نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مظلوم ہے اور اس وقت دل کی آہ نکل جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کبھی کبھار، اور وہ بھی اللہ تک چھوڑیں کہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ وہ بد دعا کا فلاں شخص مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مستحق ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ دے دیں گے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کے حق کے اندر وہ بد دعا قبول نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اور اگر اللہ رب العزت تمہاری دعائیں، جو برائی کی دعائیں ہیں، وہ بھی اسی طرح جلدی قبول کر لیں جیسے تمہاری اچھائی کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تو تمہارے اوپر تمہاری موت کا فیصلہ بڑا جلدی ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری خیر کی دعائیں، اچھائی کی دعائیں جو تم مانگتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ وہ جلدی ہمیں مل جائیں، وہ جلدی ہمارے حق کے اندر قبول ہو جائیں، تو اللہ رب العزت تمہاری خیر کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، بڑے جلدی سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن جب تم شر کی دعا، برائی کی دعا اور بد دعا کرتے ہو کسی شخص کے لیے، تو اللہ رب العزت ان کو قبول نہیں کرتے، ان کے قبول کرنے کے اندر جلدی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا رحم ہے کہ تمہاری خیر کی جو دعائیں ہیں، اچھی دعائیں ہیں، وہ میں جلدی قبول کر لیتا ہوں، اور جو تم لوگوں کے خلاف بد دعائیں کرتے ہو یا کوئی بری دعا کرتے ہو تو اس کو میں جلدی قبول نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان شر کی دعاؤں کو، ان بری دعاؤں کو، بد دعاؤں کو بھی میں جلدی قبول کر لیتا تو تم میں سے بہت سارے لوگوں کے اوپر موت جلدی آ جاتی، تمہارے اوپر فیصلہ ہو جاتا، بڑے لوگ بیمار ہو جاتے، بڑے اپاہج ہو جاتے، بڑی تکلیف کے اندر ہو جاتے، موت ہو جاتی۔ جو ہی تمہیں تکلیف ہوتی فوراً تو اس کے خلاف دعا کرتا، یا اللہ تو اس کو مار دے، یا اللہ اس کی زندگی ختم ہو، یا اللہ اس کو کچل دے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو، اس طرح کی آپ بد دعائیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت جس طرح تمہاری نیکی کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور خیر کی دعائیں قبول کرتے ہیں اتنی جلدی کے ساتھ، فرمایا اسی جلدی کے ساتھ اگر تمہاری برائی کی دعاؤں کو، شر کی دعاؤں کو، شر کے مانگنے کو قبول کرتے، تمہارے اوپر کب سے فیصلہ ہو جاتا، کب سے تم ختم ہو جاتے، کب سے بہت سارے لوگ مر جاتے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنا رحم بتلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اسی کے ماتحت کہ جب انسان بد دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بد دعا فوراً قبول نہیں کرتے۔ اسی طرف اور اس طرف اشارہ بھی کر دیا کہ خیر کی دعاؤں کو میں اچھی دعاؤں کو میں جلدی قبول کرتا ہوں، لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، جس کے لیے بھی ہو، اچھی دعائیں، خیر کی دعائیں کرتے رہا کرنا۔ ہاں، اور بری دعاؤں سے احتراز کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے فوراً اگلے کو بڑی جلدی سے بد دعا دے دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اس کے ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا۔ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اس نے اس طرح کام کیا ہے میرے ساتھ، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، وہ ذلیل ہو جائے۔ فرمایا اس طرح نہ کرنا۔ اور پھر اس سے ایک قدم آگے، خاصتاً اپنے اولاد کے لیے اس طریقے سے بالکل مناسب نہیں ہے، کسی صورت کے اندر مناسب نہیں ہے۔ بعض والدین کو ہم نے سنا بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بڑی جلدی کے ساتھ ایسی بد دعائیں دیتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی کچھ نافرمانی کی، ان سے دل دکھا یا نافرمانی کی تو اب ان کو بد دعائیں دینا شروع کر دیے۔ فرمایا اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر موقع کے اوپر انسان دوسرے کے لیے اچھی دعائیں کرے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب تم بھی کسی کے حق کے اندر دعا کرتے ہو، اچھائی کی دعا کرتے ہو، تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو وہاں مقرر کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، یا اللہ اس نے جو دعا کی ہے اسی جیسے دعا اس کو بھی نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کسی کے حق کے اندر اچھی دعا کی ہے، یا اللہ اس کو صحت نصیب فرما، اس کے اوپر جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، یا اللہ اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کو ہٹا دے، اس کے اوپر جو قرضے آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا اپنے غیب سے بندوبست فرما، اس کو صحت نصیب فرما، نیند نہیں آتی اس کو نیند نصیب فرما، اس کو عافیت نصیب فرما۔ آپ جب کسی شخص کے حق کے اندر دعائیں کرتے ہیں اور اچھی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ وہاں جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو دعا اس نے فلاں شخص کے حق کے اندر کی ہے یا اللہ اس کو بھی وہ نصیب فرما۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جب آپ وہ دعا دوسرے کے لیے کرتے ہیں، وہ دعا اس کے حق کے اندر قبول ہو یا قبول نہ ہو یہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو آپ کے اخلاص کے مطابق ہوگا، لیکن جب فرشتے نے آپ کے حق کے اندر وہ دعا کی ہے تو وہ آپ کے حق کے اندر ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے یہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا بھائی جب آپ کوئی دعا چاہتے ہیں اپنے لیے تو اس وقت طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور شخص کے لیے وہ دعا کر لیں۔ آپ اپنے امتحانوں کے اندر پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ دعا کر لیں یا اللہ فلاں بڑے اپنے امتحانوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے مصیبتوں کے اندر ہیں، یا اللہ ان کے امتحان کے اندر آسانی فرما، ان کے نتائج جو ہے وہ بہترین فرما، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو وہ فرشتہ جو ہے وہ آپ کے حق کے اندر یہ کہے گا کہ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، یا اللہ اس کو بھی یہ دعا نصیب فرما۔ تو گویا اس فرشتے نے آپ کے امتحان کے لیے وہ دعا قبول کی۔ آپ کے اوپر پریشانیاں ہیں، آپ دوسروں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ فلاں شخص کے اوپر مختلف قسم کی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو وہ فرشتہ کہے گا وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، یا اللہ تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اب اندازہ لگاؤ فرشتے جیسے مخلوق، پاک مخلوق، اللہ کے مقرب مخلوق، بلکہ اللہ نے اس کو خود بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کی اس دعا پر آمین کہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو وہ دعائیں آپ کے حق کے اندر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے
گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خوب دعائیں کیا کریں، خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی بھی آپ کسی اور کے لیے دعا کریں گے اس میں آپ کا نفع ہے، اس میں آپ کا نفع ہے۔ باقی جو چیزیں انسان دنیاوی طور پر جب خرچ کرتا ہے، آپ کے پاس کھانا تھا، آپ نے خرچ کیا، ختم ہو گیا، پیسہ تھا، خرچ کیا، ختم ہو گیا، کسی کو دے دیا، آپ سے ختم ہو گیا، لیکن دعا جب آپ نے دی تو وہ ختم نہیں ہوئی، وہ آپ کے حق کے اندر دوبارہ آ گئی ہے، آپ کو وہ دعا مل گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ چند چیزیں کرنی ہیں۔ ایک تو اللہ ہی کے واسطے، اللہ ہی سے دعا کرنا ہے، نمبر ایک۔ دوسرے، گناہ کی دعا سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کبھی گناہ کی دعا نہ کرنا۔ اور تیسرا کام کرنا وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خیر کی دعائیں کرنا، بد دعا نہ کرنا، چوتھی بات۔ اور پانچویں بات کہ حرام مال سے، حرام کھانے پینے سے، حرام کپڑوں سے بچے رہنا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ انسان کی دعا، جب انسان حرام کھا رہا ہو، حرام پی رہا ہو یا حرام کپڑے پہن رہا ہو، فرمایا اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتلا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ لمبا لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر دھول بھی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی عاجزانہ حالت ہے اس کی، اور وہ کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، بڑے گڑ گڑا کر، حدیث میں آتا ہے یا رب یا رب، لیکن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب له۔ فرمائے وہ یا رب یا رب یا رب کہہ کر دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، فأنا يستجاب له، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے کھانے پینے، کپڑے، ہمارے گھر کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ حلال ہوں، حرام سے بچائیں۔ اللہ رب العزت پھر دیکھو ہماری دعائیں کیسے قبول فرماتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اس دوران اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آن دا اسکرین آتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، کال کی طرف جانے سے پہلے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ساتھیوں نے بتلایا کہ یہ بھی بتلا دینا، کافی دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں، تو وہ جو کال ڈراپ ہو جاتی ہے وہ ادھر سے بند نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ کافی دیر سے آپ انتظار کرتے کرتے ان کا خاص ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تک، اس کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی کال ڈراپ ہو جائے تو موسٹ ویلکم، آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں، اور نمبر آن دا اسکرین ہے، آپ آن دا اسکرین نمبر آپ فون بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایسے کرتے ہیں، وہ معذرتاً وہ کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ میں نے فون اس لیے کیا کہ میں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ جی جی اور ٹھیک۔ کیا لفظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یہ کہنا ٹھیک ہے؟ پوری آپ کی آواز، معذرتاً آپ کی آواز ذرا کٹی کٹی آ رہی ہے، آپ دوبارہ اپنا سوال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پوری الحمدللہ، ٹھیک ہے لفظ؟ اور سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، پلیز یہ بتا دیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ بہتر، اچھا پروگرام، ماشاء اللہ آپ کو۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ آپ کی کٹی کٹی آواز آ رہی تھی، کچھ آواز آئی کچھ نہیں آئی، لیکن کوشش کریں گے جو میں اس سے سمجھا سجدے کی دعا کے بارے میں اور حمد و شریف کے بارے میں کہ وہ آئے اس طرح بسم اللہ کی میم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اصل میں یہ بات رہ گئی، اور وہ یہ تھی کہ، اور اچھا کالر نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ من جملہ دعاؤں کے موقعوں میں سے ایک سجدے کا موقع ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آ کر اس کو تفصیلاً ذرا ذکر کریں گے، اور اس دوران اگر آپ کی بھی کالیں آئی ہیں تو ان کالوں کا جواب بھی انشاءاللہ دیں گے، لیکن فی الحال اس طرح کرتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے لیے جاتے ہیں۔